السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے کن لوگوں کی دعا تہجد میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کا جواب بہت ہی خاص ہے۔ جو انسان ڈیلی تہجد پڑھتے ہیں اور ان کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو وہ ضرور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ تہجد میں ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ ہر وقت ہی ہمارے بہت قریب ہوتا ہے، مگر تہجد کے کیا ہی کہنے، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مدد مانگنے والا کہ میں اس کی مدد کروں، کوئی ہے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے حاجت مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت بر لاؤں، ہے کوئی بخشش کا طالب میں اسے بخش دوں۔ اس لیے تہجد کو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت کہا جاتا ہے۔ تہجد پڑھنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، مگر وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں تہجد پڑھنا نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جن لوگوں کو فرض نماز کے ساتھ تہجد کا سجدہ بھی نصیب ہو رہا ہے تو وہ لوگ اللہ کے کتنے پسندیدہ بندے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے کتنے قریب ہیں، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے تہجد کی عبادت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں کو اس بہترین عبادت کے لیے سلیکٹ کرتا ہے جن کی عبادت اسے پسند آتی ہے، جن کی عبادت انہیں پسند آتی ہے۔ اس لیے تہجد پڑھنے والے اللہ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں۔ تہجد کی اہمیت اور فضیلت تو آپ نے بہت جگہ پڑھی اور سنی ہوگی، مگر تہجد کی نماز میں سب سے پہلے ہماری نیت دیکھی جاتی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو تہجد کی پابندی کرتے دیکھا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تم میں جو لوگ صرف اللہ کی رضا اور محبت کے لیے تہجد پڑھتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ لیکن آج کل زیادہ تر لوگ صرف اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری وہ خواہش پوری کر دے، اے اللہ ہماری فلاں خواہش پوری کر دے، یا اللہ ہماری یہ دعا سن لے۔ تو ایسے اللہ کی عبادت کرنے میں آپ اللہ کو نہیں مانگتے، بلکہ آپ کو کسی اور چیز کی چاہ میں ہوتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں مانگتے، آپ صرف اپنی دعا مانگتے ہیں۔ آپ تہجد صرف اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، اور جب آپ کا یہ فائدہ نکل جاتا ہے تو آپ تہجد پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بات کہوں کہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پڑھنی چاہیے، صرف اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے نہیں۔ اس لیے جب آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ اللہ سے ہی شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعا ہی نہیں سن رہا۔ تو ایک بات یاد رکھو، اللہ کسی کی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ آپ کی دعا یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا کچھ ٹائم بعد قبول ہوتی ہے، یا پھر اللہ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ تو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمارا فیوچر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس لیے کبھی بھی دعا قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہماری دعا کب قبول ہونی بہتر ہے۔ اور جب ہم دعا قبول نہ ہونے پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری فلاں دعا قبول ہی نہیں کی، تو ہماری فلاں خواہش پوری نہیں کی، ہم نے تو تہجد میں بھی اٹھ کر مانگا تھا، تو یہ ایک شکوہ
میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور جہاں سکوہ آ جائے وہاں قابلیت نہیں چلتی۔ تہجد کی نماز اللہ نے اپنے بندوں کے قریب ہونے کے لیے رکھی ہے۔ اس تہجد کی نماز کی نیت صرف اللہ کے نزدیک ہونا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا بھی ہونا چاہیے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تہجد میں اللہ سے کوئی بھی دعا نہیں مانگو یا اپنی کوئی بھی تکلیف پریشانی اللہ کے سامنے نہیں رکھو، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تہجد صرف اللہ کے قریب ہونے کے لیے پڑھو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی غرض کے لیے پڑھو۔ آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگے۔ تہجد میں اللہ کو جو تکلیف اور پریشانی ہے اسے اللہ کے سامنے تہجد میں بیان کرے۔ جو دل کی بات آپ نے اللہ سے کرنی ہے آپ اپنے دل کی بات حال دل اللہ کو بتائے، لیکن کبھی یہ نہ بولے کہ میں ڈیلی تہجد پڑھ کے دعا مانگتا ہوں اور پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں تو اللہ سے اتنا رو رو کر مانگتا ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ ارے ایسے الفاظ ادا کرنے والا بہت غلط انسان ہے۔ یاد رکھے اللہ کو ہماری عبادتوں کی، ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے تہجد میں اللہ سے اللہ ہی کو مانگو، اللہ کو ہی بتائے کہ اللہ میں تیری محبت میں تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں، میں تیری محبت میں اپنا نرم بستر چھوڑ کر بیدار ہوتا ہوں، یا اللہ تیری محبت میں رات کو اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہوں، نماز کا اہتمام کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور صرف تیری محبت میں رات کے اس پہر میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ کبھی بھی اپنی عبادت کا صلہ نہیں مانگے، کبھی بھی اپنی عبادت کا بدلہ اللہ سے طلب نہ کرے۔ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا اور آپ کی دعا تو خود باخدا قبول ہو جائے گی، پھر آپ کی دعا کو کوئی بھی قبولیت سے نہیں روک سکتا۔ جب اللہ آپ کا تو سب آپ کا، آپ جو اللہ سے مانگتے ہیں اگر اللہ آپ کو وہ چیز دیتے تو شکر ادا کرے، اور اگر نہیں ملتا تو بھی شکر ادا کرے، کیونکہ اس میں اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی۔ ہمارا بار بار یہ کہنا کہ یا اللہ میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی یا میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، یہ سب ناشکری میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ناشکری بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے آج سے قرآن کی تلاوت یا جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہو۔ جس دن آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا مل گئی نا، اس دن آپ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ سو اس لیے آپ تہجد پڑھا کرے، اللہ کی عبادت کیا کرے، اللہ کی محبت مانگا کرے۔ اللہ کی محبت مل گئی تو پھر ہمیں کسی چیز کی محبت یا طلب باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کی محبت کے سامنے کوئی بھی محبت ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں رکھے گی۔ اگر یہ انسان سوچ لے کہ رب مل جائے اور اللہ مل جائے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی یہ چاہے گی کہ مجھے وہ لڑکا چاہیے، یا وہ لڑکا مجھے پسند ہے، یا مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ جب وہ لڑکی یا لڑکا صرف اللہ کی رضا مانگے گا تو میں بس آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے بچوں کی طرح رو رو کر مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے بولے یا اللہ آج یہ ہو گیا میری زندگی میں، آج اس نے میرے ساتھ یہ کیا، آج میرا دل ٹوٹا، میں بہت رویا، اس وجہ سے رویا، آج کیسا دن گزرا۔ اب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، بات کر کے تو دیکھیے
اللہ سے پوچھ کر تو دیکھیے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میری پریشانی تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ کوئی بھی انسان آپ کا اتنا نہیں سوچ سکتا جتنا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا سوچتا ہے۔ انسان صرف اپنی مفاد کے لیے انسان کو یوز کرتا ہے، صرف اپنے فائدے کے لیے یوز کرتا ہے۔ فائدہ ہوگا تو مدد ہوگی، فائدہ نہیں تو کوئی مدد نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں دیکھتا، اس میں کوئی مفاد پرستی نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، بس میرے قریب ہو جائے۔ لیکن ہم تو انسان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں بس کسی طرح مولانا جی ہمارا کام کر دیجئے، کسی طرح کوئی بھی انسان ہمارا کام کر دے۔ ہم اتنے بے یقینی ہے کہ ہم انسان بہت زیادہ بے صبر ہیں، بے یقینی ہیں، اور ہم بہت زیادہ ناشکرے ہیں۔ آپ اللہ کی طرف آئے تو صحیح، اس سے مدد مانگے، تکلیف میں خوشی میں اسی کو پکارو۔ ابھی بھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہے، ہم استغفار کر سکتے ہیں، ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، اپنا قرب نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کرے۔ یہ جو ویڈیو میں بناتا ہوں یا آپ لوگ جو بھی بات سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔